ویسے اللہ تبارک تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ عرش پہ. یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے غلط عقیدہ ہے، اس سے توبہ طیب ہو جائیں. یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، ہر ایک کے اندر ہے، یہ شرکیہ اور غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، اس سے توبہ طیب ہو جائیں. بہت برا عقیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مرتبہ بیان کیا ہے کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں. اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش کے اوپر بلند ہیں، لیکن عرش کے محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے. کیسے مستوی ہے پتہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ کیسے مستوی ہیں، کیسے عرش کے اوپر بلند ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اصول بیان کیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. کہ استوا کا معنی ہمیں آتا ہے، استوا کسے کہتے ہیں؟ بلند ہونا. استوا اللہ کیسے مستوی ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی. جب کیفیت نہیں بتائی گئی اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، لیکن اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے واجب ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ کہنا اللہ ہر جگہ میں ہر ایک کے اندر ہے، کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے. اور اگر یہ عقیدہ مان لیں تو اس کے اوپر کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، غور کریں. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے اندر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر بھی ہیں جو باتھ روم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس انسان کے اندر بھی ہیں جو اپنی بیگم سے ہم بستری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس عورت کے اندر بھی ہیں جو ہم بستری کروا رہی ہے. سوچتے جائیں. نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے اندر بھی ہیں جس کی عبادت ہوتی رہی. اتنا غلط عقیدہ، اس سے توبہ طیب ہو جائے میرے بھائی. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں. آئیے قرآن کی آیتوں کے بعد ایک حدیث سے بھی ثابت کروں یہی صحیح عقیدہ ہے. اور یہ حدیث وہ لوگ بھی سن لیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہ گفتگو کریں ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے گفتگو کی ہے، جن معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے. اللہ نے قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے اور آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. استوا اللہ نے بتایا، ہم مانیں گے اللہ مستوی ہے عرش پہ. یہ نہیں بتایا کیسے ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. لیکن جو بتا دیا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں اقرار کرنا ضروری ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ کے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ. اسے لایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کس سے؟ لونڈی سے. یہ کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی فاروق نہیں ہے، کوئی عثمان نہیں ہے، کوئی جناب علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لونڈی ہے. کون سی لونڈی؟ عام سی لونڈی جو بکریاں چراتی ہے. اس سے آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک عام سی لونڈی سے پوچھ رہے ہیں جو بکریاں چراتی ہے. اسے پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہیں، اللہ اوپر ہیں. آپ کا اگلا سوال یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، میرے صحابی اس لونڈی کو آزاد کر دو. میں نے سوال کیے، نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مومن ہے. اس کے ایمان کو آپ نے کیسے جانچا؟ کیا آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو؟ نہیں. آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے میں یہ سوال بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں اس بات کو نہ چھیڑیں، یہ بات نہ کریں، یعنی کہ ہم صحیح عقیدہ پیش نہ کریں اور لوگ غلط عقیدہ پھیلاتے رہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. لوگ اپنی نعتوں میں، اپنی نظموں میں، اپنی شعر و شاعری میں یہ غلط عقیدہ بیان کرتے رہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ اللہ عرش پہ مستوی ہیں. لیکن جاننے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، پکڑ کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں. یعنی کہ عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کی بات کو اچھی طرح سن رہے ہیں،
ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اوپر اللہ کا مکمل طور پہ کنٹرول ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔